السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بار پھر میں آپ سبھی کے سامنے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج ہم ڈسکس کریں گے جو آج کا ماحول ابھی ریسنٹلی چل رہا ہے کہ سیلف کانفیڈنس کے اوپر، کہ ہمیں سیلف کانفیڈنس کتنا بلڈ رکھنا ہے اپنے خود کے لیے، خود کی سیفٹی کے لیے، کیونکہ آج کے معاشرے میں اتنے غلط لوگ اپنا پرچار لے کے چل رہے ہیں، غلط چیزوں کو پروپیگنڈا بنا رکھا ہے انہوں نے، اور وہ ایک اپنے پروپیگنڈا کو اٹھا کے چل رہے ہیں، جس سے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ دیش کے لیے ایک ناسور ہے وہ لوگ۔ اور جب ایسے لوگ ناسور ہیں تو ان کی چپیٹ میں ہر انسان آ سکتا ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک مسلمان ہی آئے گا، یا ایسا نہیں ہے کہ ایک غیر مسلم ہی آئے گا، یا ایسا نہیں ہے کہ بھئی کوئی کسی اور طبقے کا انسان آ جائے گا۔ وہ لوگ ایک ایسا پروپیگنڈا لے کے چل رہے ہیں جو کہ کسی کے بھی ہت میں ٹھیک نہیں ہے، کسی کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو میری صرف یہی ریکویسٹ ہے، یہی گزارش ہے سبھی سے کہ اپنا سیلف کانفیڈنس اتنا بلڈ کرے تاکہ وہ لوگ آپ لوگوں سے جب مخاطب ہو تو ان کا جو کانفیڈنس ہے آپ کے سامنے کچھ بھی نہ رہے، کیونکہ جب ہم ان کو جس طریقے سے بات کریں گے، جس لہجے میں ہم ان سے بات کریں گے، تو وہ اس سے ان کو لگے گا کہ ہاں یار یہ انسان ہم سے دبنے والا نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہمیں اپنے آپ کو کبھی بھی کمتر نہیں سمجھنا کسی سے بھی، کہ بھئی ہم اس سے کمزور ہے یا ہم اس سے کمزور ہے۔ خاص کر میں مسلمانوں کی طرف یہ چیز بولوں گا کہ ہمارے بھائیوں کو کبھی بھی کسی سے بھی دبنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں دبنے والی کوئی بھی چیز آج تک نہ بتائی گئی ہے، نہ سکھائی گئی ہے، نہ اللہ نے ہمارے لیے دی ہے، کیونکہ قرآن ہمیں نیچے سے اٹھا کے اوپر رکھتا ہے۔ ہم کہاں تھے، کہاں تھی یہ دنیا، کہاں تھے انسان؟ کیونکہ انسان ایک وقت میں، قرآن خود کہتا ہے کہ انسان ایک وقت میں ناقابل ذکر تھا۔ تو یہ کتنا اہم چیز ہے کہ انسان ناقابل ذکر تھا، اور اس کے بعد اللہ نے اس کو اتنی بلندیاں دی کہ آج وہ آسمان میں، اور یہاں تک کہ سورج تک انسان کی بنائی ہوئی چیزیں آلموسٹ اس کے نزدیک پہنچ لی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اللہ نے اس کو اتنی قوت بخشی، اتنی طاقت بخشی، اتنا اس کے اندر شعور دیا کہ وہ آج اپنی سوچ کو کہاں سے کہاں لے جا سکتا ہے۔ تو یہ سب اللہ کا فضل ہے، اس میں کسی بھی انسان کا کوئی بھی کمال نہیں ہے، سب اللہ کا ہی دیا ہوا علم ہے۔ لیکن لوگ اسی چیز کو غلط طریقے سے لے جاتے ہیں، غلط طریقے سے اس کو بولنے لگتے ہیں، جو کہ بالکل سراسر غلط ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کا ذکر کنٹینیو کرنا چاہیے، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہمیں کوئی بھی کام ہے اپنا اس کو سٹارٹ کرنا چاہیے۔ ان لوگوں سے بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جیسے ابھی ریسنٹلی آپ کا بنگلہ دیش میں ابھی یہ تختہ پلٹ ہوا ہے، اس کو لے کے جو ایک طبقے کے لوگ ہیں اور جو میجورٹی ہے، وہ اس میں اکثریت تو میں نہیں کہوں گا، لیکن اس میں چند لوگ ہیں جو پورے ہندوستان میں آگ لگانا چاہتے ہیں۔ دیکھو یہ چیز کلیئر ہے، واضح ہے کہ آپ مسلمانوں کا کچھ نہیں کر سکتے، ایک کو، دو کو، چار کو، چھ کو مار لیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن جب آپ انتہا کر دیں گے تو آپ کو اس کا خامیازہ بھگتنا پڑے گا، کیونکہ میں مسلمانوں کو صرف یہ چیز بتاؤں گا کہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو ان کے ساتھ اتنی زیادتی ہوا کرتی تھی، بہت زیادہ زیادتی ہوا کرتی تھی۔ چند افراد تھے صرف مسلمان، چند افراد، اور مکے کے لوگ اتنے سارے تھے۔ تو انہوں نے ان کے اوپر اتنا ظلم کیا کہ انہیں مجبور کر دیا ہجرت کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد بھی ان کو نہیں رہنے دے رہے وہ لوگ ہجرت کرنے کے بعد، مکہ والے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہم یہ چیز بتانا چاہتے ہیں آپ کو کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دور جانے کے بعد، مدینے جانے کے بعد بھی ان لوگوں سے صلح کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں مانے۔ انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کتنا کچھ غلط کیا ہے، کس طریقے سے ان کے ساتھ اذیتیں دی ہے ان کو۔ تو وہ ساری چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے ساتھ تو آج ایسی کوئی اذیت نہیں دی جاتی ہمیں۔ تو
اگر وہ دے بھی رہے تو ایک سمے ہے جب تک وہ ہمیں، چلو ٹھیک ہے، ہم اسی طریقے کو اگر جو ہم ایک پازیٹیو وے میں بھی لے جاتے ہیں، چلو ایک سمے ہے کہ وہ ہمیں پریشان کر رہے ہیں اور ہم بہت آرام سے اس چیز کو ایبزارب کرے جا رہے ہیں، کچھ نہیں بول رہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم ہمیشہ شہ جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اب جب مدینہ پہنچ گئے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پاس پھر بھی ایسی مصیبتیں آ رہی ہیں، پھر اللہ کا حکم آیا کہ اب تم ان لوگوں سے جہاد کرو، اب ان لوگوں سے لڑائی لڑو، کیونکہ یہ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں. اور میں وہی اپنے مومن بھائیوں سے کہتا ہوں، جو آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے آپ اس کو قتل کرو، کوئی بھی ہو چاہے، کیونکہ وہ آپ کو قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے. آپ اپنے سیلف ڈیفینس میں اس کو قتل کر سکتے ہو، آپ کو حکم ہے، شریعت تو دے ہی رہی ہے، اللہ تو دے ہی رہا ہے، آپ کا ہندوستان کا سنویدھان بھی دے رہا ہے. تو اللہ سب سے پہلے ہے، اس کا حکم سب سے پہلے ہے، اور اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے قربانیاں دینی ہی پڑتی ہے اور دینی کی ضرورت بھی ہے. اگر ہم قربانیاں نہیں دیں گے تو کبھی بھی کچھ نہیں ہوگا. دیکھو، ایک ستہ بدلی، سوچنے کی بات ہے، ایک ستہ بدلی تو اس نے وہاں پہ ہزاروں لوگوں کے آس پاس جان لے لی. کیوں؟ کیونکہ ستہ جب بدلتی ہے، جب حکومتیں بدلتی ہیں تو وہ خون کی پیاسی ہوتی ہے، اور حکومتیں جب بھی بنتی ہے تو وہ خون کے اوپر بنتی ہے. لیکن اس میں بہت ساری چیز ہے کہ وہ خون کس طریقے سے ضائع جا رہا ہے یا نہیں جا رہا، وہ خون کس طریقے کا ہے، وہ چیز ہے کہ بھئی وہ اچھے لوگوں کا خون اچھے کاموں کے لیے جا رہا ہے یا پھر برے لوگ اچھے لوگوں کو مار کے پھر اپنے حکومت نافذ کرنا چاہتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں کو جاننے کی ضرورت ہے، ان ساری چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے ان چیزوں کو سمجھ لیا، جان لیا، تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ ہم اپنا جو معیار ہے نا، جہاں پہ ہیں ہم کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے انشاءاللہ. اور اللہ کا فضل ہے، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم تو حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بسائے ہوئے ہیں. تو ہمیں اجاڑنے کی کوشش بھی مت کرنا، کیونکہ جب تم اونٹ نہ اٹھا سکے تو ہمیں کیسے اجاڑ سکتے ہو. تو وہی مسئلہ ہے. تو اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو ہجرت ہوتی ہے وہ تو سنت ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنا گھر، اپنا ملک بچانے کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنا بھی ضروری ہے. کیونکہ اگر ہم نے اپنی جانیں قربان نہیں کی، اپنی نسلیں قربان نہیں کی، اتنے بدلاؤ نہیں آئے گا. اور میں تو سب سے پہلے یہی چیز رکھوں گا گورنمنٹ سے بھی کہ سرکار کے ان سب چیزوں کو ختم کرے. بہتر یہ ہے کہ آپس میں مل کے ساتھ چلے. اور دیکھو، ساتھ ہی چلیں گے تو ہی ہم اپنے دیش کو، جو 2047 تک کا ہم نے سوچ رکھا ہے کہ 2047 تک ہم دیش کو وکست بھارت بنائیں گے، تو 2047 تک بھی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم چاہے تو 10 سال میں، 15 سال میں بھی انشاءاللہ لاسٹ 40 میں بھی ہم اپنے آپ کو وکست بھارت بنا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے یہی ہوگا، سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو، جو ہماری گورنمنٹ ہے، کوئی بھی گورنمنٹ وہ آئے، اس میں ایون کوئی یہ نہیں کہ بھئی صرف ایک ہی گورنمنٹ، کوئی بھی گورنمنٹ آئے، اس میں سے اس کا بھرشٹاچار ختم کرنا پڑے گا. اس کا جو بھاشڑ میں بولتے ہیں نا دیش پریمی، وہ حقیقت میں اس کو دیش پریمی بننا پڑے گا، جب جا کے یہ ہوگا. کیونکہ ہم کتنے دیش سے جو ہم سے بعد میں آزاد ہوئے، آج وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. تو سوچنے کی ضرورت ہے اور یہ چیز جاننے کی ضرورت ہے کہ اس کے پیچھے ہو کیا رہا ہے. کیونکہ ہمارے دیش میں کوئی پیسہ کم ہے کیا؟ کچھ بھی کسی سے کم نہیں ہے. ہم کسی چیز سے کم ہے کیا؟ ہم کسی چیز سے بھی کم نہیں ہے. تو ہمیں یہ ہے کہ ہمیں دیش کی ترقی کے لیے ایک ساتھ رہنا پڑے گا. اور جب ایک ساتھ رہیں گے تو ہی ہم دیش کی ترقی کر سکتے ہیں. اور اگر ہم ایک دوسرے کا خون خرابہ کرتے رہیں گے نا، تو اس سے خون خرابے سے کچھ نہیں ملنے والا، بربادی ہی ہوگی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. بہتر یہی ہے کہ ہمیں ایک ساتھ رہنے کی ضرورت ہے، پیار محبت سے رہنے کی ضرورت ہے. اور جتنا ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے اتنا ہی بہتر ہے اور اتنا ہی اچھا ہے. تو سب سے پہلے میں صرف یہی ریکمینڈ کروں گا کہ جتنے بھی لوگ سوشل میڈیا پہ آتے ہیں
لوگوں کی غلط باتوں کو اجاگر کرتے ہیں، وہ الٹے سیدھے بیان دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے اوپر کوئی کیس نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. تو یہ کیا ہے؟ یہ گورنمنٹ ہی تو لوگوں کو سہ دے رہی ہے. اگر گورنمنٹ اتنی سخت ہو جائے، چاہے وہ یہ بولے کہ مجھے اگلے سال آپ ووٹ کرنا یا مت کرنا، لیکن ہم غلط برداشت نہیں کریں گے، تو مجھے ایک بتا دو، غلط لوگ ہیں کتنے لوگوں کا؟ میں یہ کہتا ہوں گورنمنٹ کوئی بھی ہو، ہم اس کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہے، ہر انسان اس کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہے جو دیش کے امن کے لیے، دیش کی خوشحالی کے لیے، دیش کے روزگار کے لیے، لوگوں کے روزگار کے لیے جو بھی گورنمنٹ کام کرے، ہر انسان اس کے ساتھ ہے. کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کے خلاف ہے، کوئی بھی نہیں ہے. لیکن ہمیں ایسا لگتا نہیں جی یہ تو ایسے کر دے گی، اس گورنمنٹ کا آنے سے یہ. بہت سارے یہ لوگ بول رہے ہیں کہ مودی تو رام ہے اور یوگی جو ہے وہ ہنومان ہے، یہ کر لیں گے، دوبارہ نہیں ملیں گے. ارے بھائی، دیش کو کب آزادی ملی تھی؟ یہ تو اب آئے دیش میں، تو جب کچھ نہیں بدلا، اب کیا بدل جائے گا؟ اور جبکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ ہے، یہ مسلمانوں کے ہت میں زیادہ ہے، اس چیز کا دھیان رکھا جائے. بٹ یہ چیز سوچنے کی ضرورت ہے ان لوگوں کو کہ مسلمانوں کے ہت میں زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ میں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں. آپ لوگوں کو یہ گھمنڈی بنا رہی ہے، آپ لوگوں کو یہ غلط راہ پہ لے کے جا رہی ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ آپ کو بھی اور مسلمانوں کو بھی، ہم سب کو ایک ساتھ رہنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ گھمنڈی اس لیے بنا رہی ہے آپ کو کیونکہ وہ کام کانگریس نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کہ تم آزاد ہو، موج کر کے رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہارے ساتھ. لیکن اس گورنمنٹ نے آگے مسلمانوں کو نکیل کسی ہے، تو مسلمانوں کو عقل آ گئی ہے کہ ہمیں پڑھنا چاہیے، ہمیں اپنی پریزنٹ دکھانی چاہیے. اور جب وہ مسلمانوں کو پریزنٹ دکھا رہا ہے، آج میں اس لیے آپ کے سامنے بول رہا ہوں، نہیں تو مجھے کیا ضرورت پڑ رہی تھی بولنے کی. اگر ہم آزاد ہوتے بالکل، ہاں بھائی ہم تو موج میں ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن آج ہم محسوس کرتے ہیں ان ساری چیزوں کو. تو بس میرا ماننا یہ ہے کہ دیش میں خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے، الٹی سیدھی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے، کسی کے خلاف نعرے بازی نہیں ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں ختم ہونی چاہیے. اور لوگ جیسے دین کو فالو کر رہے ہیں اپنے وہ کرتے رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس کو جو چاہے، جس کو جو اچھا دین لگے وہ اس دین میں چلا جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو سبھی دینوں کو، ہر انسان کو، میرا یہ کور ہے کہ ہر انسان کو سبھی دینوں کی کتابیں پڑھنی چاہیے. غیر مسلم کو قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، قرآن نہ پڑھے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے. میں یہی ریکمینڈ کرتا ہوں ہر غیر مسلم سے کہ وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی پڑھے، پھر اس کے بعد ڈیسائیڈ کرے کہ مسلمان کیسے ہے، مسلمان کیوں ہے. دیکھو، اگر جو کوئی انسان جس کا نام اگر جو ندیم ہے یا جس کا نام رضا ہے، تو وہ اس کا مطلب یہ تھوڑی نا کہ وہ مسلمان، وہ اگر غلط کر رہا ہے تو وہ مسلمان کمیونٹی غلط کر رہی ہے. نہیں، وہ ایک انسان غلط کر رہا ہے. یا پھر کسی کا نام آسیس ہے، کسی کا نام مکیش ہے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی نا کہ وہ پوری کمیونٹی غلط ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے. تو ارے وہ صرف وہ دو لوگ غلط ہے، وہ ایک بندہ غلط ہے، اس کے بہاف پہ ہم پوری کمیونٹی کو غلط نہیں کہہ سکتے. اور جب کئی ہزار کروڑ یا کئی سب اس طریقے کے لفظ نکلتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اوپر نیچے ہوتا ہے سب سے. یہ نہیں کہ میں دودھ کا دھلا ہوں یا کوئی اور دودھ کا دھلا ہے، کوئی دودھ کا دھلا نہیں دھلا. تو ہمیں صرف سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنی بات کو رکھنے کی ضرورت ہے. اب لوگوں کے ساتھ اتیاچار کے اوپر بولنے کی ضرورت ہے. دیکھو، دین یہ کہتا ہے کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو اس کو ہاتھ سے روکو، یہ ایمان کی سب سے بڑی طاقت ہے. اگر ہمارے پاس ایمان کی سب سے بڑی طاقت ہوگی کہ ہم کوئی غلط کام ہو رہا ہے اس کو اپنے ہاتھ سے جا کے روک کے، نہیں جی یہ کیسے کر سکتے ہو تم، ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے، تو وہ یہ سمجھ لو، کیونکہ اس پہ آپ کی جان کا بھی خطرہ ہے، آپ کے مال کا بھی خطرہ ہے. تو وہ ساری چیز، وہ دو چیزیں ہیں، اور جس کے اوپر پھر آپ بول رہے ہو کہ یہ نہیں ہو سکتا. تو اس کا مطلب آپ کے پاس ہائی بلڈ ایمان ہے، بہت تکڑا ایمان ہے آپ کے پاس. یہی مومن کی سب سے بڑی پہچان ہے. دوسرا، پھر آپ اس کو نہیں کہہ رہے تو زبان سے کہہ دو، نیچے پہنچ جائیں گے آپ ایمان میں. پھر بھی اگر آپ اس کو کچھ بھی نہیں بول رہے، پھر جا کے آپ اس کو دل میں جان لو. دل میں جاننے کا مطلب ہے کہ اس کے بعد آپ کفر کی طرف ہیں. سوچئے. تو ہمیں کم سے کم بولنا تو چاہیے. اگر ہم کسی کو نہیں روک رہے، کم سے کم بولنا تو چاہیے کہ وہ لوگ غلط کر رہے ہیں، ان کو روکو.
کل کے دن ہی پرسوں کے دن میں انہوں نے دلی میں اور جگہ جگہ پہ یہ اس طریقے کی نعرے بازی اور اس طریقے کے لوگوں کو پریشان کرنا، مارنا، عام انسان کو مارنا، بس نام ہے کہ مسلمان ہے وہ مارنا، کہ وہ بنگلہ دیش سے آیا یا سری لنکا سے آیا یا پنجاب سے آیا، کہاں سے آیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس وہ مارنا ہے جی، ان کو مسلمان ہے تو مارنا ہے۔ کیوں مارنا ہے؟ اور میں مسلمانوں سے کہتا ہوں کیوں پٹنا ہے بھائی؟ کیوں پٹنا ہے؟ پٹنے کے لیے تھوڑی نہ بنے ہو تمہیں تو۔ دوسری بات یہ ہمارے اماموں کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ تمہیں اللہ نے موت زیادہ عزیز دی ہے، موت زیادہ عزیز ہے تمہارے لیے جینے سے بہتر، لیکن چاہے چند لمحے جیو لیکن بالکل ایک دم اس طریقے سے جیو کہ ہاں ہم 2 لمحے جی کے آئے تو شیر کی طرح زندگی جی کے آئے۔ تو کیوں پٹ کے جینا؟ کیوں کڑ کے رہنا؟ کس وجہ سے رہنا؟ کسی سے کیوں ڈرنا؟ جب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے ہماری موت بھی اور ہماری زندگی بھی، اب ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں وہ بندہ مار دے گا، ظاہر سی بات ہے وہ ہمیں ویسے بھی مار دے گا۔ اگر ہم کچھ نہیں کر رہے ہوں گے تو کچھ بھی ایک ایسا حادثہ ہوگا جس کی طرف سے اس نے وہ کام کرا ہوگا اور ہم اس میں مر جائیں گے، مریں گے ہم اسی کے تھرو۔ تو وہ چیز سوچنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہمیں اللہ تعالیٰ بچا رہا ہے نا تو وہ سمجھ لو کسی بھی حالت میں ہمیں بچا لے گا، کیونکہ دونوں چیزیں اسی کے ہاتھ میں، موت بھی اور زندگی بھی۔ تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، بالکل بھی کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا خوف ہو بس، کسی اور کا خوف نہ ہو، 2 ہو 4 ہو 5 ہو 1 ہو جتنے بھی ہو، ڈٹ لو لڑ لو، کوئی دقت نہیں ہے۔ زیادہ اگر جو تمہیں لگتا ہے کہ نہیں تو اپنا سائڈ ہو جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیوں کسی سے بحث کرنی ہے، پھر کیوں پٹنا؟ تدبیر بھی کرو تو اچھی کرو، جو ہمیں اچھا ایک صحیح پلیٹ فارم مل سکے جہاں سے، جس سے کہ ہم اچھے اپنی نسلوں کو بتا سکیں آپ کو اس طریقے سے نہیں ہے، اس طریقے سے کرنا ہے۔ تو مین چیز یہ ہے کہ ہمیں ڈرنا نہیں ہے کسی بھی حالت میں، کوئی بدلاؤ کچھ نہیں، صرف ہمیں اللہ کا حکم ماننا ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ نہیں کرنا، کسی چیز کے چکر میں نہیں پڑنا، ٹھیک ہے؟ نہیں کسی سے بھی ڈرنا، کسی سے بھی نہیں ڈرنا، مطلب کسی سے بھی نہیں ڈرنا، ڈرنا تو ہے ہی نہیں ہے میں کسی سے بھی، اپنے حق کے لیے بولنا ہے بس، اپنے حق کے لیے بولنا۔ گورنمنٹ کر رہی ہے، غلط کر رہی ہے، ہمیں بھی پتا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ غلط کر رہی ہے، لیکن مسلمانوں کا یہ فائدہ ہے کہ وہ کم سے کم اس چیز سے سمجھ تو رہے ہیں، وہ روزے نماز اور پڑھائی کی طرف کم سے کم زیادہ مائل ہو رہے ہیں۔ آج ہر بچے کے ہاتھ میں الحمدللہ قلم ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کے فضل سے اس کے ہاتھ میں قلم ہے، اور جب کسی کے ہاتھ میں قلم ہے تو ظاہر سی بات ہے اب سمے اس کا آنے والا ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے چاہا تو بہت بہتر ہوگا، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہم صبر کر رہے ہیں، اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم صبر کر رہے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ دے گا، اور وہ اللہ مومنوں کے ہی ساتھ ہے، وہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ میں مومنوں کے ساتھ ہوں۔ دوسری بات یہ ہے، ایک مومن 2 کے برابر ہے اور ایک اچھا مومن 10 کے برابر ہے۔ اللہ کی شان دیکھیے، تو ان چیزوں کو دھیان میں رکھیے، یہ چیزیں آپ کے ایمان کو بہت اوپر تک لیول آپ کے ایمان کا لے کے جائیں گے، اور جس سے کہ ہمارے دل سے ڈر ختم ہوگا۔ جب ہمارے پاس ڈر ہی نہیں رہے گا کسی چیز کا تو ہم کیوں ہی کسی چیز کے چکر میں پڑیں گے؟ ہم جینے کھانے کے چکر میں پڑیں گے، بس ہم اچھی زندگی جی جائے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے صرف میری اپنے اماموں سے یہی گزارش ہے، اپنے جتنے بھی مفتیان اکرام ہیں سب سے یہی گزارش ہے کہ اب تقریریں اس طریقے کی نہیں چاہیے جو آپ کرتے آئے ہو، اب لوگوں کو ڈائریکشن چاہیے، صحیح دین چاہیے، وہ دین چاہیے جس سے لوگوں کو خود کو ڈیولپ کرنے کی ان کے اندر ایک جاگرکتا ہو کہ خود کو دین کے حساب سے کیسے ڈیولپ کرے، اور دین کے حساب سے وہ اپنے فیصلوں کو کس طریقے سے کرے، کسی سے اس طریقے سے نہ ڈرے۔ تو وہ ساری چیزیں کہ کیونکہ ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھو، ارے نماز ان کو ہمیں صرف یہ بولنا ہے کہ نماز تمہیں کھانے کی طرح پڑھنی ہے، جیسے تمہارے لیے کھانا فرض ہو گیا، بھائی کھانا کھانا ہے، اس کے بغیر میں نہیں چل سکتا، تو اسی طریقے سے ہمیں نماز پڑھنی ہے، اس کے بغیر ہم نہیں چل سکتے۔ بس میں آج اپنا اس ٹاپک کو یہیں پہ
پورا کرتا ہوں. اختتام یہیں پہ رہے گا اس کا، اور انشاءاللہ پھر کبھی اور اچھے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.